یوبل چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دن بھر کی خبروں اور ترجیحوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین، ذرا جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو کلک کریں اور کچھ کمنٹ میں لکھنا چاہے تو آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین حضرات، جیسے کہ ہم لوگ کا نیوز کا سلسلہ چل رہا ہے، نیوز پیپر اس میں رپورٹنگ ہو رہی ہے، اس میں انگلش بھی ہے اردو بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بات کریں گے، مگر آج ہم لوگ اپنے لوکل پاکستان کی بات کریں گے۔ وہ اس لیے بات کریں گے، سارا آج پورا دن یہی سلسلہ چلتا رہا، ہر چینل پہ، ہر جگہ پہ، ہر ایک ہی بات تھی، وہی 9 مئی پہ سارا سلسلہ چلا۔ تو اس پہ میں بات کرنے سے پہلے صرف 2 باتیں جو مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ کون سی 2 باتیں جس میں عمران خان صاحب نے وہ کون سی اچھی بات کہی اور پٹیا نے کون سی اچھی بات کی، دونوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک عرض کروں، وہ عرض یہ ہے کہ ناظرین حضرات، ہم لوگوں کو اوپر کس لیے، مطلب یہ ضروری ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم لوگ کیوں اپنے مثال کے طور پہ پاک فوج کی ریسپیکٹ کریں۔ ریسپیکٹ کی وجہ میں آپ لوگوں کو صرف ایک ہی پتا، سمپلی اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پاک فوج میں جو بندہ جائے اور شہید جب تک ہوئے تو پھر اس کو مانا جائے، نہیں تو نہیں مانا جائے۔ یہ میں سے اسکیچ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہوں گے کہ پاک فوج میں آپ کو بتاؤں کہ پاک فوج میں جو بندہ بھی ہے، وہ نیچے سے سپاہی سے لے کے اوپر سے جو جتنا بھی بڑا رینک ہے، وہ ایک ہی سلسلے سے گزرتا ہوا آتا ہے۔ ناظرین حضرات، اس کو ذرا غور طلب آپ نے بات سننی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے اس پہ کون سی بات کرے، وہ میں آپ لوگوں کو بات بتا رہا۔ کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ یہ بڑے رینک سے لے کے نیچے رینک والا یہ روزانہ جب سے یہ ڈیوٹی پہ آن ڈیوٹی ہوتا ہے یا اس میں اس کی سلیکشن ہوتی ہے، تو اس ٹائم سے یہ وہ اس کے گھر والے یہ طے کر چکے ہوتے ہیں کہ یار یہ جا رہا ہے ملک کی راہ میں۔ جب انسان اپنے آپ کو سیکریفائز کر کے اپنی کنٹری لیول پہ جاتا ہے نا، تو اس کو دیکھیں، میں آپ لوگوں کو ایک عرض کروں نا، مثال کے طور پہ ہم لوگ کہیں بھی اپنے گھر سے کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ کیسے گھر والوں کے ساتھ مل کے جاتے ہیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی ٹرین ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی کچھ واقعہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے جو پاک افواج کا جتنا بھی سپاہی سے لے کے اوپر والی رینک تک، یہ سارے ہر روز مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ میں لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ نہ فقط خود بلکہ اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، جس کا جو کنیکٹیویٹی ہے اپنے رشتوں کے ساتھ نزدیکی، وہ جب جاتے ہیں ایسے سمجھو روزانہ جب تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے تب تک وہ زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں جہاں پہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں مجھے کوئی بھی کال آ سکتی ہے، میں کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں، میں کہیں پہ بھی، مطلب اللہ نہ کرے، اللہ معافی دے، جیسے دوسرے ہمارے پاکستان شہید ہو رہی ظاہر مقابلوں میں اس میں تو یہ سارے یہ منزلیں طے کرتے ہوئے آتے ہیں، روزانہ یہ جیتے ہیں مرتے ہیں، یہ اپنی زندگی کا یہ سفر اس لیے کرتے ہوئے آتے ہیں۔ صرف ڈیزگنیشن نہیں ہے، یہ ایک ملک کی سلامتی کے لیے جاتے ہیں، اور اس کی راہ میں، مطلب یہ اگر وہاں پہ مر بھی جائے تو شہید ہوتے۔ جب شہید ہوتے ہیں، کیا شہید جب اپنے گھر میں آتے ہیں تو کیا ان کے گھر والے کیا روئیں گے؟ نہیں۔ جب اس کا نکاح کسی کی مرغی ہو یا اللہ معافی دے، مثال غلط ہے مگر میں آپ لوگ بتا رہا ہوں، کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس کا کوئی کھلونا یا کوئی ایسے بچے کا ٹوٹ جائے تو اتنا بڑا انسان ہوتا ہے جو ان کے ساتھ رہتا ہے جاتا ہے، تو یہ روز ڈیوٹی سے لے کے جب تک ریٹائر نہیں ہوتے تب تک یہ اپنے اس میں روزانہ جیتے ہیں مرتے ہیں، جیتے ہیں مرتے ہیں۔ کس لیے؟ دیکھیں یہ سرزمین ہے، اس کی ایک محافظ ان کو، ہم لوگوں کو ان کے لیے لازمی اور مظلوم، یہ مطلب دونوں چیزیں کھٹی ہے کہ ہم نے ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے کسی بھی آدمی اس حال میں، اس لیے اپنے دل سے، وہ بھی دل سے کرنی، اس وجہ سے کیونکہ وہ ہماری سرزمین پہ جا رہے ہیں۔ ان کو سیلری اتنی نہیں ملتی ہے جتنی باقیوں کو ملتی ہے۔ چلو سیلری والے ٹاپک کو بھی چھوڑ دیں نا، یہ تو چلو وہی ابھی بچوں والی بات ہو جائے گی۔ یہ کو جب اتنی بڑی راہ پہ بندہ نکل جاتا ہے تو پھر یہ سیلری اور یہ پوزیشن ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا۔ تو ناظرین حضرات، میں صرف آپ لوگوں کو یہ عرض کروں
کہ ان کی میں صرف آپ کو اسکیچ کھینچ کے دے رہا ہوں، اس لیے یہ روزانہ اپنے گھر والوں سے مل کے جاتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، پھر پہنچتے ہیں، پھر مرتے ہیں، پھر جاتے ہیں. مطلب مرنے سے مراد بہت برا لفظ ہے. مطلب یہ دل میں خوف تو ہوتا ہے نا کہ یار میں آج گھر والوں کو چھوڑ کے جانا ہوں. گھر والے یہی بیٹھتے ہیں یار روزانہ جس دن چلے جاتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو خیر پرتے کے ساتھ لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا. یہ بھی جاتے ہیں تو وہ یہی چیز سوچتے ہیں. پھر وہ آتے ہیں، پھر اپنے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، پھر وہ خوش ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری ٹریننگ چلی، مطلب دوسرے ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، پھر بارڈر پہ اس پہ چلتے. تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ لازم نہیں کہ ان کی ریسپیکٹ کرنا، یہاں تک کرنا. میں تو یہ بولتا ہوں، میں اپنا میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس ٹائم میں اس حساب سے بول رہا ہوں کہ ابھی میں اکیلا بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ میرا اللہ ہے نا، تو میں اس کو سامنے رکھ کے ہی میں کسی کو ظاہر ہے مجھے نہ کوئی پہچانتا ہے نہ جانتا ہے، نہ اس سے مجھے تنخواہ ملے گا نہ کوئی چیز ملے گی، مگر جو مجھے میری سرزمین کے جو حق کے لازم ہے، میں تو یہاں تک سوچتا ہوں کہ میری جو پاک فوج کی جو ورتی ہے نا اس کو میں کبھی میلا بھی نہ دیکھوں، کبھی مٹی نہیں دیکھوں. میری سوچ یہ ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا. ابھی ہم لوگ اس کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں کہ اس کو، یہ تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہم لوگوں کو اس کی عزت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے کھڑے ہوتے، ہمارا ملک ہے تو ہم لوگ سکون سے یہ نہ. پہلے پچھلے بھی ولاگس میں اپنا کرتا ہوا آتا ہوں. تو آپ ہر چیز کو اکٹھے نہیں کریں، اکٹھے کر لیں گے بہت. ابھی دیکھیں سیاستدان اس کو پولیٹیشین میں ابھی نام نہیں لوں گا، یقین کرے کل پرسوں میں نے اس کا بھی میں نام نہیں دے رہا ہوں. اس نے ایسی بات چھیڑ دی کہ بھائی وہاں پہ جو واقعہ ہوا تو وہاں کے جو اندر ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ملوث تھے. تو ایک سستی سیاست کے لیے یار بجائے آپ جوڑو اس چیزوں کو، وہ کرو آپ اپنی سیاست کی. کتنے عرصے کے لیے مثال کے طور پہ آپ لوگ اس سیاست کو چلاؤ، مثال آپ نے سنیا یا کیسے میں نام نہیں لے رہا ہوں، معذرت بیت کی معاف. کتنے عرصے تک آپ ابھی وہ دوسری ایک آگ کو بڑھا رہے ہو یار، ایک ٹھنڈی ہونے سے مشکل بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں آپ لوگوں کو بات ہوتا ہوں، اس میں جو دو چیزیں ہوئی وہ بڑی زبردست. ایک یہ کہ جب شعیب شاہین صاحب یہ پریس کانفرنس جو DGIC اساس دے کے گئے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، مگر وہاں سے وہ جب نکلے تو اس نے کہا کہ آج میں آپ کو کوٹ ٹو کوٹ وہی ورڈ بتا رہا ہوں جو مجھے عمران خان صاحب نے کہے. اس کا پہلا لفظ اس نے جو کہا تھا شعیب شاہین صاحب اس نے کہا یہ فوج بھی میری ہے ملک میرا. یہاں پہ مجھے اس کی کتنی اچھی بات لگی کہ بھائی کتنی بھی کنٹروورسی کچھ بھی ہے کہ، مگر یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھو آخر تو معاملہ طے ہوتے ہیں نا، تو اس کو یہاں پہ کیوں ہم لوگ ڈسکس کریں. اس کی یہ مجھے بہت اچھی بات لگی، اگر کوئی مانے یا نہ مانے اپنے کنٹروورسی نہیں کی. پہلا یہی ڈبل بولا، اس میں یہ ہوا کہ پہلے سے ہی وہ جو تضاد ہے یا کوئی ایسا سسٹم ہے وہیں پہ ٹھس ہو گیا. ٹھس غلط مطلب یہ جو دوسرے جو مطلب جو لڑتے ہیں تو دوسرے بیچ میں جو دشمن عناصر ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ہنستے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نقصان تو ہم لوگوں کا ہے نا، ادھر ہمارا اپنا ہے ادھر بھی اپنا ہے، سارا سسٹم اپنا ہے. تو جو تالیاں بجانے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا جو ہے نا اس پہ مایوس ہو گئے. دوسرا پھر میں نے جو آج تقاریر اور یہ ساری چیزیں دیکھی، بچوں کے نعرے ہو گئے جو بھی ہو گئے، ان کو چھوڑ کے علی زندہ صاحب نے جو باتیں کی اس کو بھی میں بیان نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی مجھے کوئی ضرورت ہے نہ اس کرنے کی، مگر صرف میں ایک عرض کروں گا کہ علی زندہ صاحب نے بھی بڑی زبردست ایک سو اس نے پاک فوج کا نعرہ لگوایا. دوسرا یہ کہا کہ آؤ لیٹس موو اہیڈ، معاف کرتے ہیں، سلسلے کو جوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے یہ چیز مجھے جو بہت اچھی لگی. تو اس نے وہاں پہ بھی جو عوام کھڑی ہوئی تھی، مطلب کچھ لوگوں کے دلوں میں اگر بغض بھی ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے آپ ایک چیز کی آواز نکالو وہ پھر کوئی اس کے دل میں، ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں ہوتی ہے، کوئی ان کے دل میں، تو پھر جو ہے نا اس نے اس کو جب یہ نعرہ بھی لگایا نا، یقین کرو یہاں پہ بھی جو بھی دشمن عناصر ہوں گے نا جو ان دونوں کی اس لڑائی پہ کنفلکٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں یا اپنے آپ کو اوپر اس سے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، تو ان کو بڑی مایوسی ہوگی. اور یہ مجھے بہت اچھی چیز لگی. تو ناظرین نظرات یہ تھی جو چھوٹی سی بات، اس بات پہ میں نے صرف اس کو کھینچنے کی کوشش کی. ناظرین نظرات میں اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، صرف میں یہ دعا کروں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہم لوگوں کو ملک کو آگے لے کے جائے، آگے بڑھائے. آگے بڑھے گا، خوشحالی ہوگی تو ہمارے لوگ آباد ہوں گے، لوگ آباد ہوں گے تو ہم لوگ ہوں گے. رہی بات ان شہداء کی، میں آپ لوگوں کو یہ عرض کروں جو شہداء ہو گئے ہیں یا جن کی وہ
جو بھی کیا ہے مطلب وہ جو 9 مئی والا سلسلہ جو بھی ہوا مطلب بہت غلط ہوا, بہت غلط, بہت غلط, غلط 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 نہیں ہونا چاہیے. بہرحال شہداء وہ جو تھے ان لوگوں نے صرف مجھے یہ بات بتائیں, کس لیے اس نے اپنے بچوں کو چھوڑا, اپنے ماں باپ کو چھوڑا, ہر چیز کو چھوڑا, خالی اس بارڈر کے لیے, یہ سرزمین کے لیے نہیں, ان سارے لوگوں کے لیے جو یہاں پہ ہر نسل, ہر قوم, ہر رنگ والا رہتا ہے, ان کی سربلندی کے لیے دی. اس میں ناظرین حضرات آپ لوگ اس چیز کو ذرا غور و فکر کریں. ان لوگوں نے جو شہادت کا رتبہ اٹھایا نا, اس لیے اٹھایا کہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں اس میں جو اس بھی طبقے کے ساتھ ہے, وہ سندھی ہے, پنجابی ہے, پٹھان ہے, بلوچ ہے, کوئی بھی ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, جو بھی یہاں پہ جو بھی رہتا ہے, ان سب کی سربلندی ان کے لیے یہ ٹھیک ہے نا. ان کے لیے جب شہادت کا رتبہ لیا تو ابھی ناظرین حضرات میں آپ لوگوں کو عرض کروں, آج دن تک بھی وہاں پہ خون بہ رہا ہے, آج دن تک بھی شہادتوں کی ہم لوگ لاشیں اٹھا رہے, ٹھیک ہے نا. کس کے لیے؟ سرزمین کے لوگوں کے لیے, اس لوگوں کے لیے جن لوگوں کے بھائی اس لوگوں کو میں مطلب شہداء ان کا خون کیوں بہ رہا ہے مثال کے طور پہ, ان لوگوں سے ان کو کیا مل رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے خوشحال رہیں, یہ اپنے بیوی, بچوں, بہن, بھائی, ماں باپ, دادا دادی, جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں, دوست احباب, ان کے ساتھ خوش رہیں. یہ آگے سلسلہ چلتا رہے, ہمارے ملک کو بری نظر نہیں لگی, جہاں پہ جتنا پیسہ آئے انہی لوگوں کے اوپر خرچ ہو. اور یہی شہادت وہی جو خون بہ رہا ہے, اور یہ خون جو ہے یہی چند جو لوگ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, مگر جو لوٹ مار ہے وہ ہے, آپ لوگ سب کو پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے. لوٹ مار جو ہو رہی ہے وہ اس لیے یہ خون بہ رہا ہے, اس لیے یہ ساری سلسلہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ ہم لوگ یہ اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں. کسی کا بھی ہو, یہ نہیں بولو کہ اس کے گھر میں, ہمارے گھر خود کے گھر سے ہی جنازے اٹھ رہے ہیں. یہ لازمی بات سمجھنا, جب یہ سمجھنا ہم لوگوں نے شروع کر دیا نا کہ وہ جو پاک افواج کے یا دوسرے سیکورٹی ادارے کے جب وہ لوگ کتنے بھی شہید ہو رہے ہیں یا دوسرے لوگ شہید ہو رہے ہیں, مثال کے طور پہ جو سویلین بھی کہیں پہ شہید ہو رہے ہیں جو ہم لوگوں کے, وہ یا یہ ایسے سمجھو ہم لوگوں کے اپنے گھروں سے جب ہم لوگ اپنے ملک کے لیے یہ سوچ رکھنا شروع کر دیں گے, ناظرین نکلاتی سارے طلاق ختم ہو گئے. ان کو جوڑنے کی کوشش کر, تو کہنے کا مطلب یہ خدا را میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کتنا بھی اور کھانا ہے یار, ان کو تو دیکھو جن کا نام لگا کہ ابھی بھی آپ لوگوں نے لیبل لگائے ہوئے وہاں پہ, ان کا نام یوز کر رہے ہو شہداء کا, وہ اپنی معذرت کے ساتھ بے بھی معاف سیاست چمکانے کے لیے. پھر خدا کو مانو, ابھی بھی اپنی یہ جو سارے کھا پی رہے ہو اتنا انجوائے کرو, خدا کے لیے اتنا تو نہ کرو یار, ابھی تو چھوڑ دو نا یار, اس کو ملک کو بڑھنے تو دو نا یار. پھر وہی کر لے کے آؤ, وہ کرو, وہاں سے ہم لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں اس کے لیے کہ یہاں کے لوگ خوشحال ہو جائیں, اور خوشحالی کے لیے وہ سارے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, وہ پیسے لے کے آ رہے ہیں, پیسے اٹھا کے 3-4 خاندان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, وہ ادھر پراپرٹی بنا رہے. کہ تب اسی لیے تو عمران خان صاحب اس کو اسی لیے تو وہ چلا رہا ہے, اور کس لیے وہ چلا رہا ہے, وہ یہ بول رہا ہے مجھے اس ہاتھ ہے, تو اس کے چلانے کو صرف اس حساب سے اگر سوچیں تو بہت بڑی بات ہے. اگر نہیں سوچیں تو خیر کریے تو پھر تو یہ سارے سلسلے چلتے رہیں گے. تو ناظرین میری کوئی غلط بات لگی ہو اس کے لیے معذرت خواہوں.